بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عرفان جتوئی، ارفیکٹ میں خوش آمدید۔ دوستو، ہمارے نظام شمسی میں موجود تمام سیارے ٹیلی اسکوپ کی مدد سے دریافت ہوئے تھے، لیکن نیپچون جو نظام شمسی کا آخری سیارہ ہے، یہ واحد ایسا سیارہ ہے جو بنا کسی ٹیلی اسکوپ کے صرف کاغذ اور قلم کی مدد سے دریافت کیا گیا تھا۔ مگر کیسے، آئیے جانتے ہیں۔ سر آئزک نیوٹن نے 1687 میں یونیورسل لا آف گریویٹیشن یعنی گریوٹی کا قانون متعارف کروایا، جس کے مطابق یونیورس میں موجود تمام آبجیکٹس ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور جس جسم کا ماس جتنا زیادہ ہوگا اس کی اٹریکٹ کرنے کی طاقت بھی اتنا زیادہ ہوگی، اور اس اٹریکٹ کرنے والی فورس کو گریوٹی یا قوت کشش کہا جاتا ہے۔ گریوٹی ایک بنیادی قانون فطرت ہے جو کائنات میں موجود ہر آبجیکٹ پر لاگو ہوتا ہے، اور کائنات میں موجود تمام آبجیکٹس اس قانون کے تحت ایک دوسرے کے گرد گردش کرتے ہیں، اور اسی گریوٹی کی وجہ سے ہی کائنات میں ایک نظم و ضبط ہے۔ یونیورس میں موجود ہر آبجیکٹ باشمول ہمارا سولر سسٹم اور اس میں موجود ہمارا مرکزی ستارہ یعنی سورج، ہر ایک سیارہ اور تمام سیارچے گریوٹی کے اس قانون کے پابند ہیں۔ دوستو، یہ بات ہے 1781 کی، جب زمین سے 4 گنا بڑے سیارے یورینس کو ایک ٹیلی اسکوپ کی مدد سے دریافت کیا گیا، تو اس وقت یہ زمین کا آخری سیارہ مانا جاتا تھا، اور یہ مانا جاتا تھا کہ نظام شمسی کل 7 سیاروں پر مشتمل ہے۔ لیکن اپنی دریافت کے کچھ عرصہ بعد ہی یورینس سائنس دانوں کی تنقید کی زد میں آ گیا، کیونکہ اس کی حرکات ہی کچھ ایسی تھی، وہ ایسے کہ جہاں اس کائنات میں موجود ہر آبجیکٹ باشمول ہمارا سولر سسٹم نیوٹن کے لا آف گریوٹی کا پابند ہے، وہاں یہ نو دریافت شدہ سیارہ یورینس ایک ایسا سیارہ تھا جو گریوٹی کے اس قانون کے خلاف کچھ عجیب و غریب حرکات کرتا ہوا پایا گیا۔ در حقیقت یورینس اپنے مدار میں ایک خاص مقام پر آنے کے بعد اپنے مدار سے ہٹ کر ادھر ادھر گھوم پھر کر دوبارہ اپنے مدار میں واپس آ کر اپنا سفر جاری کرتا تھا، اور یہ بات گریوٹی کے سراسر خلاف تھی، جس کو دیکھ کر اس وقت ساری سائنسی کمیونٹی ششدر رہ گئی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ یورینس گریوٹی کے اس قانون پر عمل ہی نہ کرے، اور یہ بات سورج کے ساتھ ساتھ کسی بھی سائنسدان کو قبول نہیں تھی۔ سورج کو اپنی گریوٹی کا زوم تھا تو سائنسدانوں کو اپنے بنائے گئے قانون لا آف یونیورسل گریویٹیشن پر مان تھا، اس لیے ساری سائنسی کمیونٹی ہاتھ دھو کر یورینس کے اس طرز عمل کی وجہ ڈھونڈنے میں جت گئی، لیکن 60 سال تک کوئی بھی آسٹرونومر یورینس کے اس طرز عمل کی وجہ معلوم نہ کر سکا، اور بات نیوٹن کے لا آف گریوٹی تک چلی گئی۔ وہ انگلیاں جو یورینس کی حرکات پر یورینس کے خلاف اٹھی تھیں، وہ اب گھوم پھر کر نیوٹن کے لا آف یونیورسل گریویٹیشن پر اٹھنے لگی تھیں، اور سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا کہ نیوٹن صاحب کا لا آف یونیورسل گریویٹیشن ہی غلط ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی یا خلا موجود ہے جسے مزید ریفائن کرنے کی ضرورت ہے، اور کئی سائنسدان نیوٹن کے لا آف گریوٹی میں کمیاں ڈھونڈنے میں بھی مصروف ہو گئے۔ لیکن اسی دوران ایک فرینچ آسٹرونومر نیوٹن کی سائیڈ پر کھڑا ہو گیا اور نیوٹن کے لا آف گریوٹی کا دفاع کرنے لگا۔ اس کا ماننا تھا کہ نیوٹن کا لا آف گریوٹی بالکل ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کمی ہے تو وہ یورینس پر کی گئی ہماری ریسرچ میں ہے۔ اس نے بتایا کہ ہمیں یورینس پر مزید ریسرچ کرنی چاہیے تاکہ ہم کو اس کی عجیب و غریب حرکات کی وجہ معلوم ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ یورینس کی ان غیر معمولی حرکات کے پیچھے ضرور کوئی سائنسی وجہ ہوگی جو اب تک ہم سے پوشیدہ ہے، اور ان آسٹرونومر کا نام تھا اربین لیویریا۔ یہ ایک ماہر فلکیات اور ماہر ریاضی دان تھے۔ ان کو نیوٹن کے لا پر مکمل اعتماد تھا، کیونکہ وہ اس قانون پر ذاتی تجربات کے بعد بھی کوئی خامی نہ ڈھونڈ پائے تھے، اس لیے وہ لا آف یونیورسل گریویٹیشن کی مخالفت کی بجائے یورینس پر مزید ریسرچ کرنے کو مسئلے کا حل سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے خود یورینس پر مزید ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا اور ٹیلی اسکوپ لے کر یورینس پر فوکس کر دی۔ وہ مسلسل کئی راتوں تک یورینس اور اس کی غیر معمولی حرکات کا مشاہدہ کرتے رہے اور اپنی فائنڈنگز کو بھی نوٹ کرتے رہے، اور ایک رات جب انہوں نے یورینس پر ٹیلی اسکوپ لگائی تو معمول کے برعکس تھوڑی ہی دیر کے بعد انہوں نے ٹیلی اسکوپ کو پھینک دیا اور کاغذ قلم اٹھا کر میتھ کی لمبی کیلکولیشنز اور حساب کتاب میں جت گئے۔ وہ صفحات پر صفحات بھرتے گئے اور ساری رات ہی ان کیلکولیشنز میں بیت گئی، اور جب صبح ہوئی تو وہ صرف کاغذ اور قلم کے سہارے نظام شمسی کا 8واں سیارہ دریافت کر چکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یورینس کی اس غیر معمولی حرکات کی وجہ کوئی اور سیارہ ہے جو یورینس سے آگے موجود ہے، جس کی گریوٹی یورینس پر اثر انداز ہو کر اس کی ان غیر معمولی حرکات کا سبب بن رہی ہے۔ مزید برآں اربین لیویریا نے اس سیارے کی 100% درست لوکیشن بتانے کے ساتھ ساتھ اس کا سائز اور ماس بھی بتا دیا۔ ان کی یہ بات سننے کے بعد سائنسی کمیونٹی میں ان کا مذاق اڑایا گیا کہ یورینس
یورینس کی دریافت کو نصف صدی سے زیادہ عرصہ بیت چکا تھا، اور اگر کوئی 8واں سیارہ ہوتا تو وہ آج تک ٹیلیسکوپ میں نظر کیوں نہیں آیا؟ لیکن ان کے پاس اس کو ثابت کرنے کے لیے صرف ریاضی کی لمبی کیلکولیشن تو تھیں، لیکن کوئی جدید ٹیلیسکوپ نہیں تھی جس کی مدد سے وہ اس سیارے کو دکھا پاتے۔ لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہے اور ڈٹ گئے کہ یورینس سے آگے ضرور کوئی سیارہ موجود ہے جو یورینس کی ان حرکات کا ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد کچھ سائنسدانوں نے اپنی ٹیلیسکوپ ان کی بتائی ہوئی لوکیشن کی طرف گھما دی اور اس سیارے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ سیارہ کسی کو بھی نظر نہ آیا۔ دوستو، اس وقت کی سب سے ایڈوانس ٹیلیسکوپ برلن آبزرویٹری میں موجود تھی، اس لیے اربین لیویریا نے اس آبزرویٹری کو ایک خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے آسمان میں ایک مخصوص لوکیشن پن پوائنٹ کرتے ہوئے برلن آبزرویٹری سے درخواست کی کہ وہ اپنی ٹیلیسکوپ اس مقام کی جانب موڑ کر دیکھیں، وہاں نظام شمسی کا 8واں سیارہ موجود ہوگا۔ برلن میں ان کا خط جوہان گیلی نے وصول کیا۔ جب خط کھولا گیا تو وہاں موجود سینئرز نے اس کی مخالفت کی کہ ان کی اس ریکویسٹ پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن جوہان گیلی نے سب کو قائل کرنے کے بعد ٹیلیسکوپ کا رخ اربین لیویریا کی بتائی گئی لوکیشن کی جانب موڑ کر نیپچون کی تلاش شروع کر دی۔ کافی دیر تک کوشش کرنے کے باوجود ان کو ناکامی ہوئی، وہاں کوئی سیارہ موجود نہیں تھا۔ لیکن جب اربین لیویریا کی بتائی ہوئی لوکیشن پر تھوڑا مزید گہرائی میں فوکس کیا گیا تو وہاں صرف 1 ڈگری کے فرق پر ایک نیلا مدھم سیارہ موجود پایا گیا، اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ اربین لیویریا کا بتایا گیا سیارہ ہی تھا، اور یہی وہ بھوت تھا جو یورینس کی عجیب حرکات کی وجہ تھا۔ دراصل وہ اپنی گریوٹی کی وجہ سے اثر انداز ہو کر یورینس کا آربٹ ڈسٹرب کر رہا تھا۔ لیکن دوستو، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سیارہ اربین لیویریا سے پہلے بھی مشہور ماہر فلکیات گلیلیو نے دریافت کر لیا تھا، لیکن اس سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ وہ اسے ستارہ سمجھتا رہا، یعنی وہ اسے پلانٹ نہیں بلکہ ایک سٹار سمجھا تھا۔ اس نے اپنے نقشوں میں اسے کئی بار ڈرا کیا تھا، لیکن بطور سیارہ نہیں بلکہ ستارہ۔ اس لیے اس سیارے کی دریافت کا سارا کریڈٹ گلیلیو کی بجائے اربین لیویریا کے حصہ میں گیا۔ دوستو، اب سیارہ تو دریافت ہو چکا تھا، لیکن اس کا دوسرا مرحلہ اس سیارے کا نام رکھنے کا تھا۔ جب یہ مرحلہ آیا تو پھر سے ایک نیا کٹا کھل گیا، کیونکہ اربین لیویریا اس سیارے کا نام اپنے نام پر رکھنا چاہتا تھا، جبکہ اس وقت سیاروں کے نام رومن یا گریک دیوتاؤں کے نام پر رکھے جاتے تھے۔ اس لیے اربین لیویریا کی اس بات کی مخالفت کی گئی۔ تاہم فرانس کے کچھ آسٹرونومرز نے ان کی حمایت بھی کی تھی، لیکن فرانس سے باہر کی دنیا میں دوسرے ماہرین نے اس بات کی شدید مخالفت کی تھی۔ اس لیے اربین لیویریا نے خود ہی ایک نام نیپچون تجویز کر دیا۔ کیونکہ نیپچون ایک یونانی دیوتا کا نام تھا، اس لیے اس نام پر کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ یوں اس نو دریافت شدہ سیارے کا نام نیپچون پڑ گیا۔ دوستو، لیویریا اس سیارے کا نام تو اپنے نام پر رکھوانے میں ناکام رہا، لیکن اس کا نام ہمیشہ کے لیے اس سیارے کے ساتھ ضرور جڑ گیا ہے۔ دوستو، اس نو دریافت شدہ سیارے کے گرد بھی سیٹرن اور یورینس کی طرح رنگز ہیں، اور ان میں موجود ایک میجر رنگ کو اس سیارے کو قلم کی نوک سے دریافت کرنے والے اربین لیویریا کے نام پر لیویریا رنگ کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی ایک کریڈٹ لیویریا کو ملا، وہ یہ کہ پیرس میں موجود ایک قبرستان ماؤنٹ پیراناس ایک ایسا عجیب قبرستان ہے جہاں مشہور فرانسیسی دفن ہیں، اور ان کی مختلف قبروں پر مختلف مجسمے بھی بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پر نیپچون کو دریافت کرنے والے اربین لیویریا کی قبر بھی موجود ہے، اور اس کی قبر پر نیپچون کا مجسمہ بنایا گیا ہے۔ دوستو، 1864 میں اس سیارے کی دریافت ایک بہت بڑی دریافت تھی، کیونکہ اس سے پہلے نظام شمسی میں موجود سیاروں کی تعداد 7 سمجھی جاتی تھی، اور یہ سیارہ اب تک اس لیے دریافت نہ ہو سکا تھا کیونکہ یہ بے انتہا مدھم تھا، اور یہ اتنا مدھم تھا کہ باقی مدھم سیاروں اور ستاروں سے بھی 5 گنا زیادہ مدھم تھا۔ اور دوستو، یہ سیارہ زمین سے 30 آسٹرونامیکل یونٹ دور ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اگر زمین سے سورج تک کے فاصلے کو 1 آسٹرونامیکل یونٹ مانا جائے تو یہ سورج سے زمین کی نسبت 30 گنا زیادہ دور تھا، اور زمین سے نیپچون جب قریب ترین ہوتا ہے تو تب بھی یہ فاصلہ 4.3 بلین کلومیٹر ہوتا ہے۔ سورج سے اتنا دور ہونے کی وجہ سے نیپچون کا ایک سال زمین کے 165 سالوں کے برابر ہوتا ہے، اور نیپچون کے سال کے حساب سے اس سیارے کو دریافت ہوئے 2011 میں 1 سال مکمل ہوا ہے، یعنی زمینی 165 سال کے بعد 2011 میں نیپچون کا 1 سال مکمل ہوا تھا۔ دوستو، نیپچون ایک آئس جائنٹ ہے۔ یہ زمین سے 17 گنا بھاری ہے تو اس کا ریڈیس زمین سے 4 گنا زیادہ ہے، اور اس کے 5 رنگز بھی ہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں ارفیکٹ کی آج کی ایپیسوڈ بھی آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔